الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولنفسك عليك حق، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جس طرح ہم اپنے ایک سفر کو مکمل کرنے کے بعد اگلے چند کاموں کو مکمل کرنے کے لیے کسی جگہ سے کوئی سواری کرائے پر لیتے ہیں اور اپنا کام مکمل کروانے کے بعد وہ سواری اس کے مالک کو ریٹرن کر دیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے اجارہ داری، بھاڑے کی چیز، کرائے والی چیز۔ یہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی سے ہم نے کوئی کار رینٹ پر لی ہے، کوئی بائک، کوئی سائیکل کرائے پر لی ہے، یا پھر کسی کا کوئی گھر، کسی کی دکان یا کوئی بھی چیز کرائے پر لی ہے، اس کے ایگریمنٹ میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ہماری چیز کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کسی کی گاڑی کرائے پر لی ہے اور اس کو ٹھوک دی، اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا، تو یہاں پر دو نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی گاڑی کو بھر کر دینا پڑتا ہے، جتنا نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی کرنی ہوتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں کبھی بھی وہ گاڑی ہم کو رینٹ پر نہیں دے گا۔ یہی حال دکان کا بھی ہو سکتا ہے، مکان کا بھی ہو سکتا ہے، اور بھی اس کے علاوہ کوئی چیز اگر ہو تو اس کا بھی ہوتا ہے۔ بالکل یہی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اپنی جانوں کی بنائی ہے۔ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارا دماغ سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارے رگوں میں خون گردش کر رہا ہے۔ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم نے کرائے پر لیا ہے۔ ہماری جان اس کے ہم مالک نہیں ہیں۔ ہماری سانسیں، ہمارا بلڈ اور ہمارے جسم کی ایک ایک چیز، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بطور امانت دی ہے، جس کی حفاظت کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اب کوئی بھی کام ایسا جو ہماری جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمارے بدن کے کسی بھی حصے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم اپنی باڈی کے مالک نہیں ہیں۔ جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس امانت کے طور پر، کرائے کے طور پر دی ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی لمحات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے مقدر فرما دیے ہیں، ان میں لمحات گزاریں گے، چاہے 2 دن کی زندگی ہو، 2 سال کی ہو، 50 سال کی ہو، 100 سال کی ہو، 1000 سال کی زندگی کسی کو مل جائے، تب بھی انسان کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ اس جان کی حفاظت کرے، اس جسم اور اس باڈی کی حفاظت کرے اور صحیح سلامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچا جائے۔ تو جان کی حفاظت، جہاں پر دین اسلام نے ہمارے اوپر بہت سارے فرائض عائد کر دیے ہیں کہ ہم اس کو کرنا ضروری ہے۔ فرض ہے ہم پر کہ نماز پڑھیں، اب نماز چھوڑنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیا ہے کہ ہمارے چہرے، ہماری پیشانیاں اللہ کے در کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، پھر بھی ہم جھکاتے ہیں تو ہم مجرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دیا ہے کہ والدین کی اطاعت کریں، اگر والدین کی ہم اطاعت نہیں کرتے ہیں تو ان کے مجرم، اللہ کے مجرم، اس کی سزا ملے گی، اس کا عذاب ہمیں گزرنا ہوگا۔
تو بہت سارے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا ہم پر ضروری ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہم پر ایک فرض ہے ہم اپنی جانوں کی حفاظت کریں، اپنے بدن کے ایک ایک جز کی حفاظت کریں۔ اگر ہم حفاظت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم اپنی جان کی حفاظت نہیں کرتے، ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، ہمیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال سکتی ہے، تو ہم کس کے مجرم؟ اللہ کے مجرم، کیونکہ جان کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ سخت بیمار ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ نے پانی کو ہاتھ لگا دیا تو آپ مر جاؤ گے، یہ آپ کو فالش کا اٹیک ہو جائے گا، آپ پیرالائزڈ ہو جاؤ گے، اتنے سخت آپ بیمار ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پانی کو ہاتھ لگائے تو آپ ختم ہو جاؤ گے، دوسری طرف اللہ نے کہا کہ آپ کو ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے لیے وضو کرنا ہے، لیکن اب آپ کی جان کی حفاظت درمیان میں آ چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بیمار آدمی اگر پانی کو چھوئے گا تو گنہگار ہوگا، اب پانی کو چھونا جائز نہیں ہے، تیمم کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ نماز تو معاف نہیں ہے، بہرحال نماز تو آپ کو پڑھنی ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کے لیے چھوٹ دی تھی شریعت نے کہ تمہاری جان کی حفاظت کرنا پانی کے استعمال سے زیادہ ہے۔ اب اس کے آگے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ان کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام کی جماعت بھی تھی، چل رہے ہیں، درمیان میں ان کو غسل کی حاجت ہو گئی۔ جو بہت سارے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پر چونکہ غسل واجب ہو چکا ہے، آپ کو غسل کرنا ضروری ہے، نماز کا وقت بھی ہوا ہے۔ اس علاقے میں وہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈی تھی، جیسے کشمیر کا علاقہ ہوتا ہے ویسی برف باری ہو رہی تھی۔ صحابہ نے کہا نہیں جی، جب آپ کے اوپر غسل واجب ہے تو آپ کو غسل ہی کرنا ہوگا۔ اب انہوں نے غسل کیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے اس غسل کی وجہ سے سردی اتنی بڑھ گئی، اتنی بیمار پڑ گئے کہ وہ وفات پا گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ان کو مجبور کیا ہے، موت کے اوپر انہیں ابھارا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غسل کا حکم دیا ہے یہ نارمل حالات میں ہے، لیکن ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اب غسل نہیں ہے، اس کا بدل تیمم ہے۔ تو شریعت نے ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے جتنی بھی چیزیں اپلائی کی ہیں، اگر ہم ان کو پکڑ لیں، ان کو ایکسیپٹ کر لیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم محبوب ترین بندے ہو جاتے ہیں۔ جتنی بھی سنتیں ہیں آپ ان سنتوں کو نارمل اور ہلکا نہ سمجھا کریں، دراصل یہی طریقے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بنانے والے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات لے لیجئے، ہمیں کھانا کھانا ہے، کھانا کھانا ہماری زندگی کا جز ہے۔ اگر ہم کھانا کھانا بند کر دیں جس کی وجہ سے ہم کمزور ہو جائیں، ہمارے پیروں میں چلنے کی طاقت نہ رہے، ہمارے ہاتھ میں تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے طاقت نہ رہے، ہمارا پیٹ کمر سے جا لگے، یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے اپنے آپ پر۔ اس طرح کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ صوم داؤدی رکھوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو روزے واجب کیے تھے یا انہوں نے جو اپنے آپ پر واجب کیے تھے وہ یہ کہ روزانہ روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا، ایک صحابی نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں صوم داؤدی رکھوں، منع کیا آپ نے۔ اس وقت کے جو قوت تھے، اس وقت کی جو طاقتیں تھی اس کو برداشت کر سکتی تھی، لیکن آج کی تاریخ میں اگر آپ روزانہ روزے رکھو گے کمزور ہو جاؤ گے، کچھ بھی کام نہیں کر سکتے، خود اپنی ضروریات بھی تم اپنے ہاتھوں سے پورا نہیں کر سکتے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھ سکتے ہو۔ تو جہاں پر بھی جان کے اوپر کسی بھی طرح کی آنچ آ سکتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نکیر فرمائی، منع کیا۔ ٹھیک ہے کھانا کھانا آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کو جان بچانی ہے، لیکن کھانے کا ایک
طریقہ ہے، ایک ترتیب ہے. اگر پڑوس کے یہاں سے آپ کے یہاں پر کھانا آیا ہے، بہترین قسم کا شوربہ بنا ہوا تھا، گوشت لگا ہوا تھا، آپ کے گھر والوں نے اس پہلے کو جھانک کر نہیں رکھا ہے، اسی طرح کھلا چھوڑ دیا ہے. اب شریعت نے کہا ہے کہ اس کھلے ہوئے کھانے کو کھانا جائز نہیں ہے. ہو سکتا ہے چھٹکنی اوپر سے گزری ہو، اس نے وہاں پر غلاظت کر دی ہو اور گندگی اس پیالے میں گر گئی ہو، آپ کھاؤ گے مر جاؤ گے، نہیں کھانا ہے آپ کو. اور اگر آپ کھانا ہی چاہتے ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کے گھر میں کھانا ہو، چاہے چھوٹے ڈبے میں ہو، بڑے بھگونے میں ہو، پلیٹ میں ہو، اگر آپ کی نظریں اس کے اوپر نہیں ہے تو ڈھانک کر رکھ دے. شیطان گزرتا اس لیے نہیں، نجاست اس میں گر سکتی ہے، گندگی گر سکتی ہے، تم کسی بھی طرح بیمار ہو سکتے ہو. اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانا کھلا ہوا نہ ہو. پھینک دیا جائے گا، کوئی کہہ نہیں، لیکن اگر آپ کو کھانا ہے تو بند کر کے کھانا ضروری ہے. دوسری چیز، اگر آپ نے کھانا اچھی طرح تیار کر لیا، آپ کے سامنے دسترخوان بچھا لیا گیا ہے، تو اب شریعت نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو. کیوں بھائی، میرا ہاتھ تو پاک ہے، میں مسجد میں گیا تھا، جمعہ کی نماز ادا کی، جمعہ سے پہلے میں نے غسل بھی کیا، اب میں بس بیٹھ رہا ہوں دسترخوان پر اور مجھ کو کھانا ہے، میرے ہاتھ میں کوئی غلاظت نہیں لگی، میں پخانے کے لیے بھی نہیں گیا، طہارت کرنے کے لیے بھی آپ نہیں گئے، مسجد سے اٹھے ڈائریکٹ دسترخوان پر بیٹھے ہیں. لیکن پھر بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھو لو. کیوں بھائی، ہو سکتا ہے مسجد کی جس چٹائی پر آپ بیٹھے ہوں وہاں سے کوئی زہریلا اور موذی جانور گزر گیا ہو، بھلے ہی آپ کے ہاتھ پر کچھ دکھ رہا نہیں، لیکن اس کی کچھ نجاستیں وہاں پر ہو، کچھ ایسی گندگیاں ہوں، کچھ ایسے بیکٹیریاز ہوں جن کو آپ اپنے سالن میں انگلیاں ڈالو گے تو وہ بیکٹیریاز آپ کے سالن میں منتقل ہو جائے، آپ کو فالج کا اٹیک ہو جائے، آپ کا ذہن معاف ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. نقصان ہے ہمیں ہاتھ دھونے میں، فائدہ ہے فائدہ. اس کی اگلی چیز، اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے جب آپ ہاتھ دھو گے تو اس کو رومال سے پوچھنا نہیں ہے. کیوں بھائی، اس میں کیا نقصان؟ جی، کھانا کھانے کے پہلے آپ نے ہاتھ دھو لیا، رومال سے آپ نے ہاتھوں کو پوچھ لیا، تو ممکن ہے کہ آپ کے رومال میں بھی کچھ بیکٹیریاز ہوں جو آپ کے ہاتھ کو چپک جائے، کھانے کو نقصان پہنچائے، آپ کی صحت کو نقصان پہنچائے. ہاں، اس لیے آپ کو ہاتھ دھونا ہے، پوچھنا نہیں ہے. اب پوچھنے کا حکم کب ہوتا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد. کھانا کھا لیا آپ نے، فارغ ہو گئے، اب شریعت نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ہاتھ دھونا ضروری ہے پلس پوچھنا بھی ضروری ہے. اگر آپ نے کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو نہیں دھویا، حدیث مبارکہ ہے، کھانا کھا لیا آپ نے ہاتھوں کو نہیں دھویا، بہت سستی چڑھی، پلنگ بچھایا اور لیٹ گئے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی آدمی ہاتھ دھوئے بغیر سو جائے اور اس کو نیند کی حالت میں کوئی چیز نقصان پہنچا دے تو وہ گلا شکوہ نہ کرے. حدیث مبارکہ کا الفاظ ہے. عین ممکن ہے آپ جب سو جاتے ہو تو آپ مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، مچھر آپ کے منہ کے پر بھنبھناتا ہے، اس کو بھگا نہیں سکتے، آپ بالکل بے فکر ہو کر سو جاتے ہو سکتا ہے چوہا آ جائے، آپ کی انگلی کاٹ کھا جائے، آپ کے ہاتھ پر چکنائی لگی ہے، گوشت کے ذرات لگے ہیں، کھانے کی مٹھاس وہاں پر لگی ہے، اگر آپ نے ہاتھوں کو دھویا نہیں، ہاتھوں کو پوچھا نہیں، چکناٹ آپ کے ہاتھوں پر ہے، ممکن ہے، عین ممکن ہے کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچا جائے. یہ سنت ہے، لیکن سنت اتنے سارے فضائل اور فوائد سے بھرے ہوئے ہیں جن کے بارے میں اگر ہم تحقیق اور ریسرچ کرنا شروع کریں تو ہماری عقل حیران ہو جائے. یہ تمام چیزیں سائنس نے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرما دینے کے بعد 1400 سال کے بعد ان کی وضاحت کی ہے. ٹھیک ہے، آپ کھانے سے فارغ ہو چکے ہو، آپ کو آرام کرنا ہے. آرام کرنا ہمارے جسم کی ایک عظیم ضرورت ہے. اگر آپ نے آرام نہیں کیا، دن بھر کے اندر کچھ 6-7 گھنٹے جو آپ کے جسم کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے، آپ کو مضبوط اور طاقتور رکھنے کے لیے جتنی نیند ضروری ہے، اگر آپ نے اتنی نیند نہیں لی آپ گنہگار. سونا جاگنا ہمارے اختیار میں ہے. کسی کا کیا جاتا ہے، میں جاگوں میرا اپنا نہیں، اپنا کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے.
اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ مجھ کو رات بھر نفل نماز پڑھنی ہے، یہ بھی آپ گنہگار ہو جاؤ گے۔ رات بھر نفل پڑھ لو گے، آج پڑھو گے، کل پڑھو گے، پرسوں پڑھو گے، چوتھے دن تو فرض بھی تمہاری چھوٹ جائے گی۔ رات بھر اگر آپ قسم کھا لیتے ہو کہ مجھ کو نفلیں پڑھنی ہے، جائز نہیں ہے آپ کی، کیونکہ چوتھے دن آپ کی فرض کے لالے پڑ جاؤ گے۔ جتنی نیند آپ کے جسم کے لیے ضروری ہے اتنی نیند لینا بھی ضروری ہے۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری جان کی، تمہارے جگر کی، تمہارے دل کی، تمہاری عقل کی حفاظت کرنا تم پر ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سونے کے لیے گئے ہو، سونے کے لیے جانے سے پہلے نبی کا حکم ہے کہ بستر کو جھاڑ لو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ اس طرح ہوا کہ گرمی کے دن تھے، اور عام طور پر جو گرمی کے دن ہوتے ہیں گھر والے برآمدے میں سوتے ہیں، بہت سارے لوگ چھتوں پر سوتے ہیں، میدان ہوتا ہے کسی کے گھر کے سامنے، وہاں پر سو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، فروری کا مہینہ تھا، کچھ ٹھنڈی کچھ گرمی، تو لوگ سوئے ہوئے تھے، باہر اچانک برسات شروع ہو گئی۔ بارش شروع ہونے کے بعد سب لوگ دوڑتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں گئے اور وہاں پر آرام کرنے لگے۔ اسی ہڑبڑی میں ایک عورت اپنے گھر میں گئی، وہاں پر اس نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ کم از کم میں اپنی لائٹ کو آن کر دوں۔ اگر چراغ ہوتا تو چراغ جلا لیا جائے، لائٹ نہیں تھی، کم از کم چراغ جلا لی جائے، موبائل کی ٹارچ آن کر لی جائے۔ اس نے نہیں کیا، کیئر نہیں کی، چلی گئی اور پلنگ پر سو گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس پلنگ پر ایک زہریلا اور موذی سانپ تھا، اس نے اس کو ڈس لیا، جوان عورت تھی، انتقال کر گئی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا جاتا کہ جب بھی آپ بستر پر جاؤ گے 3 مرتبہ اس کو جھاڑنا ہے، جھٹکنا ہے، دیکھنا اس کے اوپر کچھ ہے یا نہیں، سنت پر عمل کیا، جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے نقصان دہ چیزیں ختم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو آرام کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کو فالو کرنا ہے۔ اب اس کے بعد صبح میں آپ نیند سے بیدار ہو گئے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہمارے ہر ایک کی ضروریات ہوتی ہے، ہر ایک کے تقاضے ہوتے ہیں، اسفار ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریولنگ کرنا ہوتی ہے۔ تو آج کل کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی پر ترقی دیتے ہوئے آپ کو بڑی سے بڑی اور اچھی سے اچھی کاریں دی تھی۔ اس کے پہلے لوگوں کے پاس کاریں نہیں ہوا کرتی تھی، اسکوٹر ہوا کرتی تھی، بائکس ہوا کرتے تھے، اس کے پہلے سائیکل ہوا کرتی تھی، اس کے پہلے گھوڑا ہوا کرتا تھا، اس کے پہلے گدھا ہوا کرتا تھا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے آپ کو ترقی دی ہے۔ آج کے دور میں آپ کو ملی ہے ایک بہترین موٹر سائیکل، بائک، یا پھر آپ کے پاس ایک کار ہے۔ آپ جانا چاہتے ہیں اپنے آفس میں، آپ جانا چاہتے ہیں اپنے دکان پر، یا پھر جانا چاہتے ہیں بازار سے کوئی چیز خریدنے کے لیے۔ آپ کے ذہن کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے کہ میں جا رہا ہوں اپنا کام کرنے، لیکن میں لے جا رہا ہوں اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو اور اپنے خون کو، جس کی حفاظت کرنا مجھ پر ضروری ہے۔ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں، اب آپ کے ذہن میں اگر یہ بات ہوگی کہ میری جان کی حفاظت کرنا مجھ پر فرض ہے، تو تم یہاں سے لے کر کے ڈیری تک جاؤ گے، ڈیری سے ریٹرن آؤ گے تو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے جاؤ گے، حفاظت کرتے ہوئے آؤ گے۔ لیکن اگر آپ لاعبالی ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میری کچھ حیثیت ہے یا نہیں ہے، نکل گئے، بس یوں کیک ماری، یوں سے اسٹارٹ کیا اور نکل گئے، دیکھتے ہیں راستے میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، اس طرح کی کوئی کیئر آپ نے نہیں کی، اپنی آپ کی حفاظت کی کوئی انتظام آپ نے نہیں کیا، خدا نخواستہ راستے میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی تکلیف آپ کو پہنچ جائے، اس کے ذمہ دار آپ ہوگی۔ سواری دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کے قواعد بھی بتلائے ہیں۔ دیکھیے جو آج کل جو ٹریفک رولز ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں ہماری جانوں کی حفاظت کے ذرائع ہیں۔ اگر آپ بائک پر بیٹھے ہیں، ہیلمٹ آپ نے پہن لیا ہے، تو سڑک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہو گیا آپ کا ایکسیڈنٹ، ہو گیا آپ لڑکھڑا کر گر پڑے، یا پھر آپ کے جو گاڑی کے ٹائرس ہیں وہ بڑے چکنے ہو چکے تھے، کیچڑ والا راستہ تھا، وہاں پر آپ پھسل گئے، گرنے کے بعد کم از کم آپ کا دماغ محفوظ ہوگا، آپ کا سر محفوظ رہے گا۔ ہاں، ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا ہے تو بن جاتا ہے، لیکن ذہن کو اور دماغ کو جب ایک مرتبہ چوٹ لگتی ہے تو ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اور سائنس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب دماغ کو چوٹ لگتی ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، رینگتا ہوا،
ابھی تو جو جھولے میں سویا ہوا بچہ ہے وہ ہو یا پھر بوڑھا ہو، جوان ہو، کسی بھی عمر کا ہو، جب بھی کوئی چوٹ انسان کے دماغ پر لگتی ہے تو اس کے یادداشت کو چھین لیتی ہے کچھ پرسنٹیج۔ ہم بچپن میں گرے تھے، 5 سال کے بعد گرے، پھر 12 سال کے اندر گرے، پھر 25 سال کے اندر ایک مرتبہ گرے، تو جتنی مرتبہ ہم گر رہے ہیں اور چوٹ ہمارے ذہن پر لگ رہی تو اتنی یادداشت ہماری کمزور ہوتی رہتی ہے، ہمارے ذہن پر ایفیکٹ پڑتا رہتا ہے۔ تو دماغ کی حفاظت کرنا پر ضروری ہے۔ اگر آپ نے ٹریفک رول کو فالو کیا، ٹھیک ہے، بازار لانے کے لیے گئے، پولیس کے ڈر سے نہیں، وہ تو پکڑنے جرمانہ چالان تو ہونے والا ہے، ان کے ڈر سے نہیں، لیکن اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھتے ہیں، نبی کے دور میں تو بائک نہیں تھی اور نہ کار تھی اور نہ ہوائی جہاز تھے، سیٹ بیلٹ کہاں سے آ گیا؟ نہیں، اگر آپ بائک چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور کار چلا رہے ہیں یا پھر ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر اگر آپ نے کوئی کام اس نیت سے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جان کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اس لیے میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے سیٹ بیلٹ باندھ رہا ہوں، سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہیلمٹ پہن رہا ہوں، راستے سے آپ چلتے ہیں، آپ کے گاؤں کے حالات آپ کو پتہ ہوگے، کتنی ڈسٹ اور کتنی دھول ہوتی ہے، وہ دھول آپ کے پھیپھڑوں میں جا لگتی ہے۔ یہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں کہ آپ ناخنوں کو بند کیجئے، میٹر الگ، لیکن دھول کی وجہ سے آپ کے دماغ تک اس کا اثر پہنچتا ہے، آپ کے پھیپھڑوں تک اثر پہنچتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ تم کو اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، پھیپھڑوں کی حفاظت کرنی ہے، دل گردے کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے میں ناک پر کپڑا باندھ رہا ہوں۔ سنت پر آپ نے عمل کر لیا، آپ کا کام ہو گیا، آفس میں پہنچ گئے، لیکن سنت کا ثواب مل گیا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سنت کا ثواب ایسے وقت میں جب کہ لوگ سنتوں پر جنازہ نکل رہے ہوں، شہیدوں کے برابر ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا سنت کوئی نہیں سمجھتا، اپنی جان کی ہمیں بالکل ویلیو نہیں ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو اپنی جانوں کی ویلیو نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست کا بچہ ہے، پونا میں رہتا ہے، انہوں نے کہا کہ مولانا کچھ بھی کر کے کچھ بھی کیجئے، میرے بچے کو اپنے مدرسے کے اندر اس طرح قید کیجئے، بھلے اس کو ایک حرف نہ چلے گا، لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے اس کو اپنے مدرسے میں رکھ لو۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ بائک خریدتا ہے، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، بائک خریدتا ہے، میں خرید کر دیتا ہوں۔ اچھا، بائک جو خریدی جاتی ہے وہ 60-70 ہزار والی نہیں، 2.5 لاکھ 3 لاکھ مہنگی قسم کی جو بائک ہوتی ہے، جو بائکر لوگ لیتے ہیں ریس کرنے کے لیے، وہ خریدتا ہے۔ اور جب بھی گاڑی خریدتا ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور گاڑی جو چلاتا ہے وہ شہری کے لیے۔ دوست لوگ بولتے ہیں اتنا جان کو ڈرتا، ہاں مجھے ڈر تو بول رہا ہے تو دیکھ میں کیسی بھگاتا ہوں۔ ارے وہ گاڑی ہے، اس کا ایکسیلیٹر آپ دو گے، چھوٹا بچہ جو 2 سال کی بچی ہے اس کو اگر آپ سامنے بٹھا لو کہو کہ ایکسیلیٹر پہ بھاگ جائے گی، اس کو کیا ہے، بڑا دبائے چھوٹا دبائے اس کو بھاگنا ہی ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان اپنی شان سمجھتے ہیں، اپنی بے شانی سمجھتے ہیں، اپنی عزت اس کے اندر سمجھتے ہیں، اپنی بے عزتی اس میں سمجھتے ہیں۔ کوئی کسی کو چھڑاتا ہے، اتنا ڈرتا اپنی جان کا، اچھا مجھے ڈر کو کہہ رہا ہے، دیکھ میں کیسے بگاتا ہوں، جا کے اور ختم ہو جائے۔ کبھی ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، کبھی گردن ٹوٹ رہی ہے، کبھی سر کو مار لگ رہا ہے، کچھ بھی کر اس بچے کو وہاں پر لے کر چلے جائے۔ تو اگر ہم اپنی جان کی ویلیو کو سمجھیں، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمارے لیے متعین کر دیے ہیں، یقین جانیے وہ تمام کے تمام طریقے ہماری اپنی انسانی ذاتی فلاح اور کامیابی کے لیے ہے۔ جب بھی ہم نے اپنے ان کاموں سے اگنور کیا ہے، اپنے منہ کو موڑ لیا ہے، تب تک ہم خسارے میں اور نقصان میں گئے ہیں۔ ہر جگہ پر یاد رکھیے، جس طرح ہم کہیں پر کرائے پر گاڑی لیتے ہیں اور اس کو صحیح سلامت پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے، بالکل وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ باڈی دی ہے، صحیح سلامت قبر کے گڑھے میں ہمیں پہنچانا ہے۔ اسی لیے تو خودکشی کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک بندے کا میسج آیا، اس نے کہا کہ مولانا میں بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں۔ اچھا، تنگی کس وجہ سے بھائی؟ تنگی صرف اس وجہ سے کہ مجھ کو جو شریعت کے معاملات ہے وہ بہت الجھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں جاتا ہوں ایک کام کرنے کے لیے، میں اتنا زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں، مجھ کو لگتا ہے کہ شریعت نے مجھ پر ظلم کیا۔ ٹھیک ہے بھائی، شریعت نے کس طرح آپ پر ظلم کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو اللہ کہتا ہے کہ تم 4 چیزیں دھو لو، پورا چہرہ دو، اپنے دونوں ہاتھ دو، تیسرا فرض
ہمارے وضو کا تیسرا فرض کیا ہوتا ہے؟ سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا تیسرا فرض ہے، چوتھا فرض ہوتا ہے ہمارے پیروں کو دھونا۔ اللہ نے کہا ایک ایک مرتبہ آپ نے کیا، ختم۔ لیکن دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جو کام ایک ایک مرتبہ کر رہے ہو اس کو 3 مرتبہ کرو گے، چہرہ ایک مرتبہ دھونا ٹھیک ہے، لیکن 3 مرتبہ اگر آپ نے دھویا، پیروں کو بھی 3 مرتبہ دھویا، چہرے کو بھی 3 مرتبہ دھویا، ہاتھوں کو بھی 3 مرتبہ دھویا، لیکن جو سر کا مسح ہے چوتھائی سر کا، اب چوتھائی کے بجائے پورے سر کا اس طرح کی انگلیاں کر کے یہاں سے شروع کی جائے، یہاں تک لے کر گیا، پھر کانوں کا مسح کیا، یہ سنت۔ اس طرح اگر آپ نے کیا تو فرض تمہارا ادا ہو گیا، پلس میرے وضو کا ثواب ملے گا۔ اب نبی کا جو وضو ہوتا ہے وہ سنت طریقے کے مطابق ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر لوگوں کو کنفیوژن زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے سردی کا موسم ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ سردی اور ہمارے جو کھڑکی کے جو حالات ہوتے ہیں چونکہ سب طرف سے کھلا ہوتا ہے تو ہمارا منہ سوکھ جاتا ہے، ہمارے چہرے کے پر تھوڑی سی جھریاں پڑ جاتی ہے، ہمارے پیر اس طرح کڑک ہو جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پانی اچھی طرح پہنچتا نہیں ہے، تو عین ممکن ہے کہ آپ کا وضو مکمل نہ ہو سکے، کہیں کہیں پانی نہ پہنچ سکے۔ اس کا حل شریعت نے بتا، سنت نے بتا دیا۔ اگر تم نے پیروں کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھو کر دھویا، اچھی طرح مل کر دھو لیا، چہرے کو اچھی طرح مل کر دھویا، تو جو باریک باریک گڑے پڑے ہوئے سردی کی وجہ سے وہاں پر اچھی طرح پانی پہنچ جائے گا۔ بتلائیے اس کے اندر وسوسے اور شک اور ٹینشن والی کوئی بات ہے کیا؟ نہیں ہے۔ لیکن اس بندے کو، جس بچے نے کہا کہ مجھ کو سوسائڈ کرنا ہے، اس بندے کو سنت کے بعد میں ٹینشن میں ڈال دیا اور کہنے لگا کہ نہیں شریعت میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھ کو اپنے آپ کو ختم کرنا ہے۔ شیطانی وسوسہ، شیطانی زور، ہر ایک اعتبار سے وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کٹ جائے، سنتوں کے بارے میں بدگمان ہو جائے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، ہم کھانا کھاتے ہوئے اپنے انگلیوں کو جو چاٹ لیتے ہیں، بعض دفعہ ہم اپنے دل کے اندر سوچتے ہیں کوئی دیکھے تو نہیں ہے نا میری طرف، یعنی کوئی اگر ہماری طرف دیکھ رہا ہے تو انگلی کو نہیں چاٹیں گے، کیوں؟ حقیر سمجھ رہے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اسی لیے تو ہم دوسروں سے ڈر رہے ہیں۔ لیکن جس وقت جان دینے کا موقع آئے نا، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے کہہ دیا کہ اب ہمیں تمہاری جان کی ضرورت ہے، اس وقت ہم جان دیں گے۔ ایسے بھاگتے دوڑتے اور کچھ بھی کھاتے ہوئے، کسی بھی طرح ڈرائیو کرتے ہوئے اور کسی بھی طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے اپنی جان کو دینا بہادری نہیں ہے۔ ٹینشن آ گیا، گھر والوں کے بہت زیادہ لفڑے سپڑے ہو گئے، جھگڑے ہو رہے، بیوی کے اور ماں کے نہیں جم رہے اور اس کے نہیں جم رہے، اس کے نہیں جم رہے، اب میں اپنے آپ کو ختم کر لیتا۔ کاروبار کے اندر لاس ہو گیا، سب لوگ مجھ سے قرضہ مانگ رہے ہیں، جینے نہیں دے رہے، میری بچی کا یہ ہو گیا اور میرے بچے کا وہ ہو گیا، اب میں کسی کو منہ دکھانے کا لائق نہیں ہوا، چلو میں مر جاتا۔ کھیت میں کام کرتے ہیں، آپ کھیتی میں لاس میں چلے گئے، بڑا بزنس تھا آپ کا، آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے تھے اور آج سائیکل پہ گھومنے کی نوبت آ گئی، شرم آ رہی ہمیں، چلو جان دے دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جائز نہیں ہوتی ہے۔ آپ کون ہوتے ہو اپنی جان دینے والے؟ ارے آپ کون ہوتے ہو اپنی نسوں کو کاٹنے والے؟ آپ کون ہوتے ہو بھنگ اور چرس پی کر اپنے ذہنوں کو اور اپنی عقلوں کو معاف کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہو شراب پی کر کے اپنے دماغ کو برباد کرنے والے؟ اجازت نہیں ہے آپ کو اس کی۔ تو اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے، اور جس وقت آپ کے کانوں کے اندر آواز آئے کہ نہیں آ جاؤ، مجھے تمہاری جانوں کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ ایسا ہے جس کے دل میں جہاد کی تمنا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ مجھ کو آواز دیں گے میں کھڑا ہو جاؤں گا، بھلے اس کو زندگی بھر آواز نہ دی جائے، لیکن جب بھی مرے گا اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن کوئی بندہ ایسا ہے جس کے دل میں جذبہ ہی نہیں، جب مجھ کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں لڑنے کا حکم دیا جائے گا تو اپنے گھر کے کوپچے میں چھپ جاؤں گا، تو یہ کتنا بھی بہادر ہو اس کی کوئی ویلیو اللہ کی نظر میں ہوتی نہیں ہے۔ یوں چلتے پھرتے ہمیں اپنی جانوں کو گنوانا نہیں ہے، کچھ بھی کھا پی کر اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا ہے، اپنے لیور کو کمزور نہیں کرنا ہے، اپنے جگر کو چھلنی نہیں کرنا ہے، اپنی عقلوں کو معاف نہیں کرنا ہے۔ لیکن جب بھی اللہ کی طرف سے آواز آئے گی تو سب سے پہلے جو کھڑے ہونے والے لوگ ہوں گے ہم ہوں گے۔
بہت سارے لوگ بتائیں اتنا ڈرتا ہے موت سے. ارے بھائی ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں. ہمارے جگر میں ہمیشہ اتنی طاقت ہوا کرتی ہے کہ جب بھی آواز دی جائے گی ہم اپنے بدن کے کپڑوں پر نکل پڑیں گے. یہ ہمت ہماری ہے. لیکن یوں ہی فالتو کے آوارہ گردی کرتے ہوئے اپنی جانوں کو دینا یہ عقل مندی نہیں ہے. یہ تمام معروضات تھی جو صرف اور صرف شریعت اور سنت کو مد نظر رکھتے ہیں. یہ ہم کر سکتے ہیں, کوئی بھی ٹینشن والی بات نہیں ہے, یا کوئی ہمیں کھود پرد کر چیزیں لانی پڑیں گی اس طرح بھی نہیں ہے. روزمرہ کی جو آپ کو زندگی گزارنی ہے بالکل گزاریے. جو کھانا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا اس کو کھائیے, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. یہاں تک کہ شریعت نے کہا ہے کہ اگر تم 3 دن 4 دن سے بھوکے ہو, فقیر ہے, محتاج ہے, کوئی تم کو کھانا بھی دے رہا نہیں, کوئی تم کو صدقے کی رقم بھی دے رہا نہیں, کوئی تم کو زکوٰۃ بھی دے رہا نہیں, تم کو نظر آیا کہ وہاں پر میرے گھر کے سامنے ایک مرغی پڑی ہوئی ہے, کوئی سی مرغی, مری ہوئی مرغی, ہاں جو ایسا جانور جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا یا قدرتی طور پر مر جاتے اس کو کہا جاتا ہے مردار. اگر کوئی مردار وہاں پر موجود ہو اور تم کو یقین ہے کہ اگر میں اس مردار کو نہیں کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا, وہاں پر شریعت تمہارے لیے مردار کھانا حلال کرتی ہے. ٹھیک ہے, اتنی شریعت نے سہولت ہمیں دی ہے اور ہم کس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, کس کی تقلید کر رہے ہیں, کس کے کلچر کو اپنانے کی طرف اس طرح بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں کہ پیچھے کچھ دیکھ رہے نہیں. 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتلائی ہیں اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے اور بولتے ہیں کہ یہ سب پچھڑی باتیں ہیں. یہ غلط ہے, ہماری سوچوں کو بدلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جسم اور جان ہمیں امانت کے طور پر دی ہے اس کی حفاظت کیجیے, اپنے اولاد کی حفاظت کیجیے. اپنے گھروں کے اندر جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہو, الیکٹریشین کا کام کر رہے ہو, اس وقت ایسا کام کیجیے کہ اپنے بچوں کو شوق نہ لگ سکے, بچوں کی جان ہلاکت میں نہ پڑے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. خیر, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے سنت والے طریقے ہیں, پیارے اور پھول جیسے طریقے ہیں جس پر چل کر ہم خود فلاح اور کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں, ہماری مستورات پہنچ سکتی ہے, ہمارے ننھے بچے وہ کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں, ہمارے نوجوان بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں, ان تمام طریقوں کو اپنا کر سرخرو ہونے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.